آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے. کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم یا CMS ایک ایسا سافٹ ویئر یا ٹول ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے آپ ویب سائٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں یا اپنا بلاگس کریٹ کر سکتے ہیں. CMS کی سب سے زیادہ پاپولر ہونے کی ریزن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی ٹیکنیکل نالج یا کوڈنگ ریکوائرڈ نہیں ہے. ایک لے مین بھی ایک CMS کو یوز کر کے اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے, اور اس کے اندر بہت سارے فنکشنز یا سروسز ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں, وہ اس کے اندر اویلیبل ہیں, اور آپ اس کو جس انسٹال کریں, ایکٹیویٹ کریں اور اس کو استعمال کریں. تو آج کل CMS جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے, اور ایک سروے کے مطابق تقریباً 20-30% جو ویب سائٹس ہیں اس وقت دنیا میں وہ CMS بیسڈ ویب سائٹس ہیں, یعنی وہ CMS سسٹم کے تھرو ڈیولپ کی گئی ہیں. ادروائز یہ ہے کہ آپ ویب پروگرامنگ یا ویب لینگویجز کو استعمال کر کے PHP, HTML, CSS اور جاوا اسکرپٹ وغیرہ ایسی لینگویجز کو یوز کر کے کوڈنگ کر کے پھر آپ ویب سائٹ جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں. تو آبویسلی اس کے لیے پھر آپ کو کوڈنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو CMS کی جو پاپولر CMS ہیں, بہت سارے CMS سسٹمز اویلیبل ہیں. سب سے زیادہ جو پاپولر CMS سسٹم ہے وہ WordPress ہے. آپ سب نے نام سنا ہوگا, جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جنیرک پرپز کے لیے, ویب سائٹ وغیرہ کریٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جملہ ہے ہمارے پاس, میگنٹو ہے, OS کامرس ہے, موڈل ہے. ڈفرینٹ پرپزز کے لیے ہیں, جیسے موڈل جو ہے وہ ایجوکیشنل پرپزز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. OS کامرس یا میگنٹو جو ہے وہ اسپیشلی ای کامرس ویب سائٹس کے لیے ہے. WordPress یا بلاگر جو ہیں وہ جنرلی ویب سائٹ کے لیے یا بلاگس کے لیے ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جملہ ہے جو وہ بھی جنیرک ہے. تو بہت سارے CMS سسٹمز اس وقت دنیا میں اویلیبل ہیں, اور موسٹلی جو ہیں یہ فری ہیں, اوپن سورس ہیں, اور آپ اس کو کبھی بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے اپنی ویب سائٹ بلڈنگ کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ پاپولر بھی ہیں. کسی بھی CMS سسٹم کے جو بیسک فنکشنالٹی یا جو فیچرز ہیں وہ یہ ہیں. نارملی ان میں ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے. ڈیش بورڈ کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس کائنڈ آف کنٹرول پینل ہے, جس کے تھرو آپ اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کا اوور آل اسٹرکچر یا اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ قسم کے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں, لائک یوزر ایکٹیویٹی کو ٹریک کرنا ہے. ڈفرینٹ قسم کے اس میں ہم نے جو ماڈیولز ہیں یا پلگنز ہیں ان کو انسٹال, انسٹال, ایکٹیویٹ یا ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے, مانیٹر کرنا ہے, ڈفرینٹ قسم کی اسکیجولنگ ہے. تو یہ سارا کام جو ہے وہ ہمارا ڈیش بورڈ کے تھرو کیا جاتا ہے. پھر چونکہ آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے یا بلاگ بنانا ہے, تو اس میں آپ نے کوئی نہ کوئی کانٹینٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے. وہ کانٹینٹ ٹیکسٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, کوئی آپ نے پوسٹ لکھی ہے, امیجز بھی ہو سکتے ہیں, ویڈیو بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پبلشنگ میکانزم ہونا چاہیے. تو تمام CMS آپ کو ایک GUI پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس GUI کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنے کانٹینٹ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں, پبلش کر سکتے ہیں, اور اس کو ری ارینج کر سکتے ہیں, اس کی ڈیزائننگ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بیسک فیچر ہے تمام CMS کا. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ویب سائٹ ہے تو یا ایون بلاگ ہیں, تو آپ اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی یوزرز ہو سکتے ہیں, اور ہر یوزر کا جو ہے وہ ڈفرینٹ رول ہوگا, اس کا ڈفرینٹ اس کے پریولیجز ہوں گے, یا اور اس کی ڈفرینٹ جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہوں گی. تو CMS آپ کو یہ بھی پرووائڈ کرتا ہے یوزر مینجمنٹ میں کہ آپ ڈفرینٹ یوزرس کریٹ کر سکتے ہیں, ان کو لاگ ان پاسورڈ مل جائے گا, ایگزسٹنگ یوزرس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اور یوزرس کے جو ہے رول ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور ان کی جو پریولیجز ہیں یا رسپانسبلٹیز ہیں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. رول یا پریولیجز کا مطلب یہ ہے کہ ایک یوزر ہے, سپوز کریں وہ ایڈمن کے طور پہ کام کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام فنکشن جو ہے وہ یا تمام ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. ایک یوزر ہے وہ کریٹر کے طور پہ ہے, تو کریٹر جو ہے وہ صرف اور صرف پوسٹ کریٹ کرے گا. اگر وہ ایک بلاگ ہے تو اس میں صرف پوسٹ کریٹ کر سکتا ہے, ادروائز وہ دوسرے یوزرس کے پاسورڈ کو یا دوسرے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکے گا. اسی طریقے سے ایک یوزر ایڈیٹر ہے, تو وہ جو پوسٹ کریٹ ہوئی ہیں ان کو ایڈٹ کر سکتا ہے, اس کو چینج کر سکتا ہے, اس کو اپڈیٹ کر سکتا ہے, لیکن جو کریٹر ہے وہ دوسروں کی پوسٹ کو اپڈیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ڈفرینٹ ان کے رولز ہیں, اور پھر ہر رولز کے حساب سے ان کو پریولیجز ہیں یا ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو یوزر مینجمنٹ بھی جو ہے وہ CMS کا حصہ ہے. پھر ہمارے پاس اس میں تھیمز ہوتے ہیں. تھیمز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے, یہ جو بلاگ ہے, اس کا لے آؤٹ کیسا ہوگا. جب ایک نیٹ کے اوپر ایک کسٹمر اس کو وزٹ کرے گا تو اس کو اس کی اپیرنس کیسی نظر آئے گی. تو اس اپیرنس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے تھیمز اویلیبل ہیں.
آپ اگر ای کامرس کی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو ای کامرس سے ریلیٹڈ بہت سارے تھیمز اویلیبل ہیں. آپ ان میں سے کسی ایک تھیم کو ایکٹیویٹ کر دیں گے اور آپ کی ویب سائٹ جو ہے نا اسی تھیم کے حساب سے جو ہے اس کی اپیرنس ہو جائے گی. اس میں اس کا لے آؤٹ ہے, اس کے کلرز ہیں, اس کا فونٹ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے تھیمز میں شامل ہیں. بہت سارے تھیمز جو ہیں وہ فریلی اویلیبل ہوتے ہیں, کچھ تھیمز جو ہیں وہ پیڈ ہوتے ہیں. تو فریلی تھیمز کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں, پیڈ تھیم کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا. تھیمز کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے سی ایم ایس کا, وہ ہے پلگنز اور ایکسٹینشنز. جو سی ایم ایس سسٹم ہے وہ آپ کو ایک بیسک ورکنگ ویب سائٹ تو بنا کے دے دیتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے فنکشنز یا سروسز ہیں جو کہ اسپیسیفک ٹو اس بزنس نیچر کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, وہ آپ کو ریکوائرڈ ہیں. تو ایسی فنکشنالٹی ایڈ کرنے کے لیے ہمیں پلگنز انسٹال کرنے پڑتے ہیں. دیر آر تھاؤزنڈز آف پلگنس اویلیبل, ٹھیک ہے, اور جو ڈفرینٹ پلگنز ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی جو فنکشنالٹی یا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کوئی پلگن انسٹال کر لیں گے اپنی بیسک ای کامرس کی ویب سائٹ کے اوپر, تو اس پلگنس کے اندر جو بھی فنکشن یا سروسز ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ میں اویلیبل ہو جائیں گی. فار ایگزامپل, اگر ہم ای کامرس کی ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو ای کامرس کے حوالے سے بہت سارے پلگنس ہیں. ایک وو کامرس ہے, ایک بڑا پاپولر پلگن ہے. تو اگر آپ اپنی ای کامرس کی ویب سائٹ پہ وو کامرس کو اپلائی کر دیں گے, انسٹال کر دیں گے, تو ہمارے پاس جو وو کامرس کی فنکشنالٹی ہیں وہ ہماری اس ای کامرس کی ویب سائٹ کا حصہ بن جائیں گی, اور ہم وہ بہت سارے کام جو کہ وو کامرس کے سروسز ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہو جائیں گے. تو نارملی ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے پلگنس یا ایکسٹینشنز جو ہیں وہ اپلائی کر دیتے ہیں. ایک اور کام جو ہے وہ ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن, ایس ای او. ایس ای او کا آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ویب سائٹ ہے یا جو ہمارا بلاگ ہے, جو سرچ انجن کی جو سرچ کیوریز ہیں اس کے رسپانس میں اس کی رینکنگ جو ہے وہ انکریز ہو جائے. فار ایگزامپل, آپ گوگل پہ کوئی بھی سرچ کیوری لکھتے ہیں, اس کے جواب میں گوگل آپ کو ملینز آف لنکس لا کے دیتا ہے. تو ان ملینز آف لنک میں آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ کس نمبر پر آ رہی ہے, وہ فرسٹ پیج پہ آ رہی ہے, لاسٹ 10th پیج پر آ رہی ہے, یا 100th پیج پر آ رہی ہے. تو اگر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ایس ای او پراپر اپلائی کی جائے گی تو اس بات کے چانسز ہیں کہ آپ وہ جو سرچ انجن کا جو الگوریدم ہے جس میں وہ سرچ کرتا ہے اس میں آپ کی رینکنگ انکریز ہو جائے گی, اور آپ کا جو ویب سائٹ کا لنک ہے وہ اوپر کے نمبر پہ شو ہوگا. تو یہ ایس ای او بہت ضروری ہے, خاص طور پہ نئی ویب سائٹ یا نئے بلاگس کے لیے, تاکہ لوگ آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں, اس کے اوپر ٹریفک جنریٹ ہو, اور پھر آپ کا جو بزنس ہے یا جو آپ کے جو بھی مطلب اس کی گروتھ ہے وہ انکریز کر جائے. تو سی ایم ایس جو ہے وہ آپ کو یہ بھی الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایس ای او ٹولس اپلائی کر سکتے ہیں, اور جس کے تھرو جو ہے وہ آپ کی سرچ انجن کے اندر رینکنگ جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کی بڑھ جاتی ہے. میڈیا مینجمنٹ ہے کہ جب ہم نے بہت سارا میڈیا پہ ہم کام کر رہے ہیں, یعنی وہ ان دا فارم آف امیجز ہے, ویڈیوز ہے, آڈیوز ہے, تو آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. اس میں فائلز ہیں, اس کے فولڈرز ہیں, ان کو اپلوڈ کرنا ہے, ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے. تو یہ سارا کام بھی سی ایم ایس کے اندر اویلیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ڈیٹیلڈ انالیسز ہوتا ہے. انالیسز کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کے اندر بہت ساری رپورٹنگ کرنی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سیلز کتنی ہیں, یا ہمارے پاس کسٹمرز کہاں سے آ رہی ہیں, یا کون سے کسٹمرز ہیں جو ہماری ویب سائٹ کو سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم, فورتھ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے ہمارے پاس بہت سارے انالیسز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو سی ایم ایس میں یہ انالیسز کی بھی آپشن موجود ہے کہ آپ بہت ساری رپورٹنگ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں, رپورٹس کریٹ کر سکتے ہیں, اور وہ رپورٹ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آپ کا بزنس کہاں پہ سکسیزفل ہے اور کہاں پہ آپ کو امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اس کے علاوہ آج کل جو سی ایم ایس ہے وہ ملٹی لنگول ہے. ملٹی لنگول کا مطلب ہے کہ ٹرانسلیشن آف دا لینگویج ایز پریفرڈ بائی دا یوزر از پاسبل تھرو دا سی ایم ایس, کہ آپ کا جو سی ایم ایس ہے وہ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا جاتا ہے. کہ فار ایگزامپل وہ آپ نے انگلش میں آپ نارملی بنایا ہوا ہے, لیکن اگر آپ اس کو فرینچ میں ویو کرنا چاہتے ہیں آپ کا یوزر, تو وہ ملٹی لنگول آپشن بھی آپ کو اویلیبل ہوگی, اور وہ اس کو فرینچ لینگویج میں دکھا دے گا. تو یہ کچھ بیسک فیچرز ہیں جو کہ تقریباً تمام سی ایم ایس ویب سسٹمس کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں, اور آپ کا یہ فنکشنالٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. سی ایم ایس کو کہتے ہیں کہ ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, کمپوننٹس آف سی ایم ایس. ایک جو ہے ہمارے پاس کہلاتا ہے کانٹینٹ مینجمنٹ اپلیکیشن سی ایم اے, اور دوسرا ہمارے پاس کہلاتا ہے کانٹینٹ ڈیلیوری اپلیکیشن سی ڈی. جو سی ایم اے ہے دیٹ از دا, آپ اس کو سمجھ لیں کہ دیٹ از اے فرنٹ اینڈ, ٹھیک ہے, اور یہ بیسیکلی ایک جی یو آئی ہے جس کے تھرو آپ کریٹ کریں گے, ڈیلیٹ کریں گے, ماڈیفائی کریں گے اپنے کانٹینٹ کو,
ٹھیک ہے. تو آپ نے کوئی بھی پوسٹ بنا کے پوسٹ اپلوڈ کرنی ہے, آپ نے اس کے اوپر آپ کو ایک وہ جی او آئی پرووائڈ کرے گا جہاں پہ آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے, آپ نے کوئی اس میں امیج لگانا ہے تو وہ آپ کو فائل اپلوڈ کے آپشن دے دے گا, آپ کا امیج آ جائے گا. پھر وہ امیج اس ٹیکسٹ میں کس جگہ پہ آئے گا, اس کا کلر کیا ہوگا, اس کا فونٹ کیا ہوگا, اس طرح کی جو سیٹنگز ہیں وہ ساری جو ہے وہ ہماری سی ایم اے جو ہے وہ ہمیں پرفارم کرتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو ایچ ٹی ایم ایل لینگویج کی یا کسی اور پروگرامنگ لینگویج کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارا کام جو ہے وہ سی ایم اے کا ہوتا ہے. جب ہم جو سی ڈی اے ہے سیکنڈ پارٹ ہے بیسیکلی فار دا بیک اینڈ سروسز, اٹ مینیج ایز ویل ایز دا ڈیلیور دا کانٹینٹ آفٹر فریمڈ ان دا سی ایم اے. سی ایم اے میں ہم نے اپنی پوسٹ بنا دی, اس کو ایڈٹ کر کے اس کو ہم نے کریٹ کر دیا, اپلوڈ کر دیا. تو جو سی ڈی اے ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس پوسٹ کو ہماری ویب سائٹ کے اوپر یا ہمارے بلاگ کے اوپر اپلوڈ کرے گا اور اس کو اس فارمیٹ میں لے کر آئے گا کہ جب ایک آن لائن کسٹمر اس پر آ کر وزٹ کرے گا انٹرنیٹ کے تھرو تو اس کو یہ پوسٹ کیسی نظر آئے گی. تو جو بیک اینڈ سروسز ہیں وہ ساری جو پرفارم کرے گا وہ ہمارا سی ڈی اے کرے گا. تو سی ایم اے کو سمجھ لیں گے دیٹ از یور جی او آئی اور فرنٹ اینڈ ہے, اور جو سی ڈی اے ہے وہ بیسیکلی ہمارا اس کا بیک اینڈ ہے. تو یہ دونوں ہمارے کمپوننٹس جو ہیں وہ سی ایم ایس سسٹم میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ایڈوانٹیجز وہی جو ہم نے اس کے فیچرز پڑھے ہیں وہی اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. سب سے کامن ایڈوانٹیج یا پاپولر ریزن سی ایم ایس کے وہ یہی ہے کہ یہ فری اوپن سورس ہے اور موسٹلی یہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں. جیسے ورڈ پریس کی ہم نے بات کی, نو نالج آف ویب پروگرامنگ از ریکوائرڈ. آپ کو کسی ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا اسکرپٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک لے مین بھی جو نان ٹیکنیکل پرسن بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور آسانی سے ویب سائٹ بنا سکتا ہے. ایزی اینڈ کوئک اپلوڈنگ آف دا میڈیا فائلز, آپ اس میں جی او آئی اویلیبل ہے, اس کے تھرو آپ اپنی جو ہے وہ جو کانٹینٹ ہے اس کو آسانی سے اپلوڈ کر سکتے ہیں. نئی فنکشنالٹی ایڈ کر سکتے ہیں پلگنس انسٹال کر کے. اگین پلگنس جو ہے وہ موسٹلی بہت سارے پلگنس فریلی اویلیبل ہیں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. لے آؤٹ چینج کر سکتے ہیں تھیمس کو یوز کر کے. بہت ساری تھیمس جو ہیں وہ فریلی اویلیبل ہیں. ایس ای او اس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کسٹمائزیشن بھی پاسبل ہے. آپ اگر ویب سائٹ کا لک چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. بہت سارے ٹیمپلیٹس اور پلگنس اویلیبل ہیں جو کہ فری ہیں, اور اس کے علاوہ پلگنس کی جو ہے وہ کسٹمائزیشن بھی پاسبل ہے. اور اسی طریقے سے کانٹینٹ ایڈیٹنگ از آلسو کمفرٹیبل. تو یہ سارے اس کے ایڈوانٹیجز ہیں جس کی وجہ سے سی ایم ایس سسٹم جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہے. کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ سی ایم ایس سافٹ ویئر نیڈ ٹو بی ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹڈ, ٹھیک ہے. ہینس دا یوزر نیڈ ٹو لک آؤٹ فار دا اپڈیٹڈ ورژن. آپ جو بھی سی ایم ایس یوز کر رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ورژن ہوگا, کچھ عرصے کے بعد وہ ایک نیا ورژن آئے گا تو آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کے اوپر زیادہ پلگنس اپلائی کر دیتے ہیں تو اس سے ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ ہیوی ہو جاتی ہے اور اس کی پرفارمنس پہ تھوڑا سا افیکٹ آ سکتا ہے. سی ایم ایس کی جو ہوسٹنگ ہے وہ اوبیسلی اس کو جب آپ نے ہوسٹ کرنا ہے تو آپ کو کوئی ہوسٹنگ سروسز استعمال کرنی ہوں گی, اور وہ پھر اوبیسلی آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑے گا. وہ ایکسپینسو بھی ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ تھیمز کو اپنے کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی پروگرامنگ لینگویج یا پی ایچ پی کی ضرورت ہے. بیسیکلی سی ایم ایس جو وہ پی ایچ پی لینگویج کے اندر بنائے گئے ہیں تو آپ کو پی ایچ پی لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کچھ سی ایم ایس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ورڈ پریس کے حوالے سے جو کہ بہت زیادہ کامن سی ایم ایس سسٹم ہے.